السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے جس میں ایک ہندو لڑکی نے اپنے ہی پنڈت کو لاجواب کر دیا یہ سوال کر کے کہ تمہارے بھگوان تمہارے دودھ کے بھوکے ہوتے ہیں کہ تم جا کر ان پر دودھ ڈالتے ہو؟ اور آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں مندروں میں، شیو جی کے مندر میں اسپیشلی ابھیشیک ہوتا ہے، ابھیشیک ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، خوب سارا دودھ چڑھائیں گے، کیوں؟ زیادہ دودھ چڑھائیں گے تو جلدی سے پوری ہوئے گی ہماری منوکامنا، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے دھرم کے اوپر فلم بنتی ہے تو وہ بری لگتی ہے۔ کیوں بری لگتی ہے؟ صحیح بتاتے ہیں نا، وہ OMG میں غلط بتایا تھا، PK میں غلط بتایا تھا، صحیح بتایا تھا نا۔ بٹ کسی غریب کو نہیں دینا چاہیے، اگر وہ وہاں بیٹھا ہے تو چڑھاتے رہو، شیو جی کو چڑھاؤ، ان کو مت دو۔ مطلب اتنا بڑا بھگوان بھوکا ہے دودھ کا، وہ اپنے دودھ کو ہوئے گا؟ ارے بھگوان تو سب کو دیتا ہے۔ اس کا must you think what you say, control your language. کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال اسے پوچھوں گا، میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے؟ یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے، وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، بھگوان شیوا۔ اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے۔ اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے، اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں۔ تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے۔ شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے۔ تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے، آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا، کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے، تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے، اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی، تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے، اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر۔ میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو کہانی ہے۔ ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا، یہ تو صرف کہانی ہے۔ میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرساد کھاؤں گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں۔ بولیں گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ، کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں۔ میں کہوں گا نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا۔ اور یہ بہت آسان ہے، ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا۔ آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے؟ منہ تو کھولو،
हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं, यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है बकवास। कुल, उनसे कहो, हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हाथ बुरहानकुम, उनको अपना सबूत पेश करने कहो, जब सबूत पेश करते तो क्या हमें मान लेना चाहिए? हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। जब भी कोई आपको शनाख्ती कार्ड दिखाता है, आप देखते हैं वो सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को। अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है।